بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس طرح پڑھ لو، کروڑ مانگو گے تو افطاری سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک ہم پر اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ رہا ہے۔ ہر کوئی اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو ایسے دولت مل جائے گی، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ یعنی بہت سے لوگ ماہ رمضان میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عموماً افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی ایک روحانی غذا دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عرش پر فخر فرماتے ہیں کہ جو لوگ افطاری کا سامان سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے، اپنی حاجات کے حوالے سے، اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتے ہیں۔ اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سحری کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے سحری کھانے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے مالک، میرا پروردگار، دولت کے حوالے سے آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیائے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ دوستو، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے قریب ہو جاتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ نیند کے بہت عاشق ہوتے ہیں، نیند کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت برستے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کے وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، یا حسیبو، یا حسیبو، اور اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارک سورۃ الکوثر ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا اسم مبارک یا حسیبو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ عمل نوٹ فرما لیں کہ اللہ پاک کا اسم مبارک 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، 7 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حسیبو 7 دفعہ پڑھ کر ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، 1 دفعہ کا عمل ہو گیا۔ اب دوسری بار کا عمل کیا ہے کہ پھر 7 مرتبہ یا حسیبو پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر 7 دفعہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح 7 بار یہ عمل پورا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے روزگار کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے دعا مانگیں۔
دعا مانگنے کے بعد سحری کھائیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسان فرما دے گا، حاجات کو پورا فرما دے گا، دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا، اور جس طرح کا بھی آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اس کو پورا فرما دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ سحری کے وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افطاری سے پہلے ہی آپ کی دولت کے حوالے سے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گا، اور کاروبار میں بھی برکت اور اتنی ترقی ہوگی کہ آج سے پہلے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نے صدق دل سے مانگنا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب کو عطا کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے، شراب پینے والے اور ماں باپ کے نافرمان کے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس کے لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس کے لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑھائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔